چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فرقان ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فرقان کی منتخب آیات ہیں، تو ان میں جو سب سے پہلی ہے وہ یہاں سے، اس میں جو حصہ ہے وہ ہے مومنین کی خصوصیات، اور پھر باقی چیزیں۔ تو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، اللہ زینہ یمشون علی الارض ہونا، جو کہ چلتے ہیں زمین پر نرمی کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب یہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے تو سلام کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلی بات جو سورہ فرقان میں ہمارا حصہ شامل ہے سلیبس میں، وہ ہے کریکٹرسٹکس آف بلیورز، یعنی مومنین کی صفات۔ تو مومنین کی صفات میں سے جو سب سے پہلی صفت ہے وہ یہ بتایا گیا۔ اچھا، مومنین کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کے نام سے، یعنی کہیں یہ ذکر ہوتا ہے متقین کے نام سے، کہیں مومن کا لفظ پکارا جاتا ہے، اور یہاں پر مومنوں کو مخاطب کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا عباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے۔ تو اب رحمان کے بندوں کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ زینہ، یہ وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو کہ زمین پر چلتے ہیں نرمی سے۔ اچھا، یہ سب سے پہلا رویہ نرمی سے چلتے ہیں۔ نرمی سے کیا مراد ہے کہ ان میں اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی اکڑ کے تکبر سے یا سختی کے ساتھ یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو ایک مخصوص انداز ہوتا ہے وہ اپنا کے چلیں، نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یہ ایک خصوصیت ہوگی۔ دوسری کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے تو وہ پھر ان سے بحث نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ ان کو سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ ہے کہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ کیا کہتے ہیں، جاہلوں سے بحث شروع کر دیں۔ اور جاہلوں سے بحث کا نتیجہ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چونکہ علمی اعتبار سے کسی قابل نہیں ہوتے، تو وہ آپ کو بحث کے دوران اپنی سطح پہ لے جاتے ہیں، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے آدمی سے بحث کرتے ہیں تو آپ خود کو ان کے معیار پہ تو لے ہی جاتے ہیں، ساتھ آپ کے علمی اعتبار سے جو رویہ ہوتا ہے گفتگو کا وہ بھی برقرار نہیں رہتا، بلکہ آپ اپنے علمی رویے سے ہٹ کے عامی رویہ اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو اس وجہ سے یہ رویہ کیا اپناتے ہیں رحمان کے بندے؟ نرمی سے چلتے ہیں اور جاہلوں کو دیکھ کے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ ہیں جو کہ گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدم و قیام، سجدوں میں اور قیام میں۔ اچھا، یہ اللہ رب العزت کو قیام بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو نماز پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام کرتے تھے، یعنی کھڑے ہو کے قرآن مجید کی اس قدر تلاوت کرتے تھے نماز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مخصوص کیفیت اور خشوع و خضوع طاری ہو جاتا تھا۔ پھر اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ کو منع بھی کیا گیا کہ آپ تھوڑی کمی کریں اس میں۔ تو یہ اللہ کی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک تو اللہ رب العزت کو لمبے قیام بہت پسند ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں مومنین کی، جو کہ خاص طور پر مومن اپناتے ہیں۔ تو اب یہاں پر انہی دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا، والذین، اور وہ لوگ ہیں یبیتون، جو بتاتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدم و قیاما، سجدے میں اور قیام میں، یعنی ان لوگوں کی جو راتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز کہ یہ جو خشوع و خضوع ہے یہ خالصتاً تعلق بھی ان دو چیزوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک تو آپ سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، آپ کی ٹانگیں دکھنے لگ جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ قیام زیادہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو قرآن بھی زیادہ آتا ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا۔
अच्छा जी, फिर आगे खसूसियत है वल्लजीना, और वो लोग हैं यकूलूना जो कहते हैं रब्बना अस्रिफ अन्ना, ए हमारे रब तो हमसे फेर दे अजाबा जहन्नम, जहन्नम का अजाब, इन्ना अजाबहा काना गरामा, बेशक उसका अजाब बहुत ज्यादा मोहलिक है या चिमट जाने वाला है। अच्छा, ये मोमिनों की अगली सिफत है कि एक तो नरमी के साथ चलते हैं, जाहिलों को सलाम करके जुदा हो जाते हैं, सजदों में और क़याम में अपनी रातें गुजारते हैं। और अगली सिफत क्या है, ये पांचवी उनकी खसूसियत है कि वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमसे जहन्नम का अजाब फेर। तो जहन्नम के अजाब से नजात के लिए दुआ मांगते हैं वो, ये उनकी खसूसियत है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो जहन्नम का अजाब है ये गरामा, मोहलिक अजाब है और चिमट जाने वाला मतलब यानी ऐसा अजाब है जो एक दफा लाहिक हो जाए तो फिर वो हमेशा के लिए साथ रहता, वो नहीं जल्दी छूटता। तो इस वजह से वो इससे पनाह मांगते हैं। इन्नहा सात मुस्तकर्रम व मकामा, बेशक वो आरजी और मुस्तकिल दोनों सूरतों में बुरी क़यामगाह है। अच्छा, ये मुस्तकिर कहते हैं आरजी और मकाम कहते हैं मुस्तकिर है इसका। तो यानी ये जो जहन्नम के अजाब वाली जगह है ना, ये बहुत बुरा ठिकाना है, चाहे वो आरजी ठिकाना हो चाहे मुस्तकिल हो, दोनों सूरतों में बुरा है। इसी वजह से अल्लाह से उसकी पनाह मांगते रहते हैं, अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह हमें उससे बचा। वल्लजीना, और वो लोग हैं इज़ा अनफकू, जब वो खर्च करते हैं, लम युसरिफ, तो वो फजूल खर्ची नहीं करते, वलम यकतुरू, और ना ही बखीली का मुजाहरा करते हैं, वकाना बैन ज़ालिका कवामा, और इन्हीं दोनों हदूद के दरमियान क़याम करते हैं या ठहरते हैं, यानी दोनों के दरमियान इतदाल का रवैया अपनाते हैं। कि ये उन लोगों का रवैया क्या है कि जब वो खर्च करते हैं तो ना तो वो फजूल खर्ची करते हैं पैसे की खुद नुमाई के लिए, और ना ही वो बखीली और कंजूसी का मुजाहरा करते हुए ये नहीं कि ज़रूरतें पूरी ना करें और खर्चे पैसे संभाल के जोड़ जोड़ के रखें। तो ये दोनों रवैये नहीं है उनके, बल्कि क्या है, इन दोनों के दरमियान इतदाल पर मबनी रवैया इख्तियार करते हैं, ये उनकी खसूसियत है। वल्लजीना, और वो लोग हैं ला यदऊना, जो नहीं पुकारते मा अल्लाह ही, अल्लाह के साथ इलाहन आखरा, कोई दूसरा माबूद, वला यक्तुलून नफ्स अल्लती, और ना वो कत्ल करते हैं ऐसी जान को, हर्रम अल्लाहु, जिसे अल्लाह ने हराम किया है, इल्ला मगर बिल हक की, हक के साथ। अच्छा, यानी ये उनकी अगली खसूसियत क्या है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद खुद ही दूसरी जगह कह रहा है इन शिरक लजुल्म नजीम, कि बेशक जो शिरक है वो बहुत बड़ा जुल्म है। तो अब सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुल्म है, तो इसी वजह से वो भी नहीं करते वो। और उनकी अगली खसूसियत क्या है, वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह, और वो किसी ऐसी जान को भी कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने कत्ल करना हराम करार दिया हो, इल्ला मगर बिल हक की, हक के साथ। अब वो हक क्या है? हक से मुराद वही कुरान मजीद ने जो दूसरी जगह जाके सूरतें बता दी हैं कि एक तो ये है कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा, दूसरा ये है कि अगर शादीशुदा कोई जानी है तो इस सूरत में कत्ल किया जाएगा, तीसरा ये है कि कोई मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो जाता है उसे कत्ल किया जाएगा, चौथा ये है कि अगर कोई फितना परवर आदमी है, ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि फितने को उभार रहा है मुआशरे में, तो उसको कत्ल किया जाए। तो ये इन सूरतों में अ, हलाल है, बाकी सूरतों में नहीं। वला यज़नूना, और वो जना नहीं करते, ये उनकी खसूसियत है कि यानी ना तो वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, शिरक नहीं करते, ना हक किसी को कत्ल नहीं करते, और जना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा, यल का असामा, तो वो असामा में डाला जाएगा, और असामा क्या है, वही जहन्नम है, यानी सजा लाहिक होगी उसे। अब ये उनकी खसूसियात हैं। युदाफु लहुल अजाब, दुगना कर दिया जाएगा उनके लिए अजाब, यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन, व यखलुद फीहा मुहाना, और वो उसमें जिल्लत व खारी के साथ रहेंगे। अच्छा, ये युदाफ कहते हैं दोगुना करने को, ये अजाफत से है, तो यानी उनको इजाफी दिया जाएगा अजाब। और अजाफी क्यों दिया जाएगा? उनके इस रवैये की वजह से कि पता होने के बावजूद ऐसे काम करते, तो फिर उनकी लितर परेड ज्यादा होगी।
اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے اس کو تو ہو سکتا ہے گنجائش دے دی جائے، لیکن اگر کوئی عالم دین ہے اور پھر ایسی حرکت کرتا ہے تو اس الحمدللہ ٹھیک. سوری سر لائٹ نہیں تھی اس کی وجہ سے لیٹ ہو. کوئی بات نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، اتنی گنجائش ہوتی ہے. اچھا ہم پڑھ رہے تھے جی یضاف لہو، یہ پڑھ لی تھی؟ ہاں جی یہی پڑھ رہے تھے. اچھا یضاف لہو العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب کو یوم القیامتی، قیامت والے دن. وہ یخلد فیہ مہانن، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذلت و خواری کے ساتھ. اچھا یہ مہان، اہانت، توہین اس میں سے ہے. یعنی وہ عذاب جو جہنم کا ہے نا، اللہ معاف کرے، اس کی سچویشن اور صورتحال یہ ہوگی کہ وہ ذلت و خواری والا ہوگا. اور جو عذاب ہے وہ انسان کو اس طرح محسوس ہوگا جیسے تذلیل ہوتی ہے. بہرحال یہ اس کی کیفیت ہے، اب حقیقتاً کیا ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو صرف اسے زیوم کر سکتے ہیں. الا من تابا، مگر جو توبہ کرے، وہ آمانا، اور ایمان لے آئے. یعنی اگر کوئی ایسا ہے اور اس نے پھر پتہ نہیں ہے، جیسے ہی پتہ چلتا توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آتا ہے. وہ عاملہ عملاً صالحاً، اور وہ عمل کرتا ہے نیک عمل. فاولئک، بس وہ وہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جن کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں کے ساتھ بدل دے. چاہے دیکھیں اللہ رب العزت کا رحمان اور رحیم ہونا صفت کیسی غالب ہے اللہ پر، کہ جسے احساس ہو گیا، توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اور پھر اپنے عمل بھی نیک کر لیے. اب جیسے ہی انسان ایسا کرتا ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے جی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی اللہ برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ بدل دے گا. کہ توبہ وہ خوبصورت چیز ہے کہ اگر نیک اور ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کی جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کے بدلے برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے. اور پھر آگے ذکر بھی اسی چیز کا آ رہا ہے، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بخشنے والا یعنی برائیوں کو بخش دیتا ہے، اور رحم اس کا کیا ہے کہ ان برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے. تو یہی دونوں خصوصیت ذکر کی گئی. ومن تابا، اور جو کوئی توبہ کرے، وہ عامل صالحا، اور پھر نیک عمل کرے، وَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، بس بے شک اس نے ایسی توبہ کی جو إِلَى اللَّهِ متابہ، جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے حق تھی. یعنی اس کی توبہ ایسی ہے جو کہ حق پر مبنی ہے، یعنی پھر اس نے حقیقتاً صحیح توبہ کی، جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے توبہ کی. والذین، اور وہ لوگ ہیں، لا یشہدون الزور، جو کہ رکتے نہیں ہیں، گواہی نہیں دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں برے کاموں پر یا برے کاموں کی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ غلط چیز یا باطل کام یا بری کام یا لغو کام، جھوٹے کام کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کرامن، تو کرامت اور متانت کے ساتھ گزرتے ہیں. اچھا پیچھے جہاں سے آغاز ہوا تھا ان آیات کا، وہاں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ وہ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، یعنی ان کے قریب نہیں جاتے، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ مغز ماری نہیں کرتے. اور اب وہ اگلی صفت یا اسی کی کہہ لیں ڈیٹیل ہے کہ جب وہاں کوئی برا کام ہو رہا ہو نا، جہاں انہیں پتہ ہو کہ غلط چیز ہے، تو وہاں نہیں جاتے. کوئی خلاف شریعت کام کی طرف بلائے یا خلاف اسلام یا اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ان کی طرف کوئی بلائے تو ان پر حاضر نہیں ہوتے. یہ ولا یشہدون الزور. اچھا اسی چیز کو اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا نماز میں، ہم نے ذکر کیا تھا دعائے قنوت کا، تو دعائے قنوت کے ترجمے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اس میں ہم دعائے قنوت میں جو اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ اور عہد کرتے ہیں، جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، اس کمٹمنٹ میں سے ایک حصہ ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کو کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کن کو؟ جو کہ تیری نافرمانی کرتے ہیں. یہ ہم اللہ رب العزت کو کہتے ہیں ہر نماز میں. یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ کیوں بھائی، کہاں کی ساری عوام؟ جی سر وہ مائک انمیوٹ تھا، میں انمیوٹ میں بول رہی تھی، اس وجہ سے پتہ نہیں چلا. اچھا یاد ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، یاد ہے؟ جی سر. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ،
اور ہم الگ ہو جاتے ہیں اور ہم ترک کر دیتے ہیں اس کو، میں یفجرک جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں وہی بات کی گئی ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ حاضر نہیں ہوتے جہاں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جہاں الٹے کام کیے جا رہے ہو، یا جہاں پر کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے۔ اور جب وہ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، لغو چیز یا ایسا کام ہو رہا ہو، مرو کے رامن، تو اپنا دامن بچاتے ہوئے خود کو سمیٹتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یعنی ایسی چیز میں مگن نہیں ہوتے، مشغول نہیں ہوتے، خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، جا کے گزر جاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات ذکر کی جاتی ہیں۔ اچھا بھئی، یہ قرآن مجید کی ایسی پیاری آیت ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے نا وہ اس ایک آیت مبارکہ میں، یا پورے قرآن مجید کی جو خوبصورتی ہے نا وہ، بہرحال قرآن مجید پورا ہی ہے، لیکن بس مجھے یہ آیت بہت پسند ہے۔ اس کی وجہ اس کا مفہوم ہے، یعنی والذین، اور وہ لوگ ہیں اذا ذکروا، کہ جب ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں بھی آیات ربہم، ان کے رب کی آیات، لم یخروا علیہا، تو گر نہیں پڑتے ان پر، سمم و عمیانا، اندھوں اور بہروں کی طرح۔ اچھا اب آپ اس کو سمجھیں، کیا اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ مومن، ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، ان کی صفات، مومنین کے کریکٹرسٹکس بیان ہو رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں، تو وہ ان پر اندھا دھند نہیں گر پڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، پہلے ان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، تفکر اور تدبر کرتے ہیں، پھر ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی یا متقین کی خصوصیات ہے، یا رحمان کے بندوں کی خصوصیت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ اصل میں مومن سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اچھا اب آج کل ہمارا رویہ کیا ہے، اللہ معاف کرے، حدیث اور آیت تو دور کی بات، ہمیں کو پتہ چلتا نہیں ہے کسی فلاں پیر صاحب کا قول ہے، فلاں کسی امام کا قول ہے، فلاں کسی بزرگ کا قول ہے، فلاں کسی ولی کا قول ہے، تو ہم وہ بھی بغیر تصدیق کے فٹافٹ فارورڈ کر دیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ جب جو مومن ہیں یا اللہ کے رحمان کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان پہ اندھے اور بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے، یہ ان کا رویہ ہے۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کس قدر غلطیوں کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟